عدلیہ سے درخواست کر رہے ہیں کہ جتنے جلد سے جلد ہو جائے ہمارے کیسز پہ برائے مہربانی قانون کے مطابق اپنے فیصلے صادر کریں۔ جی بہت شکریہ بیرسٹر صاحب نے آپ کے سامنے بات کی ہے، دو باتیں میں کروں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد وعلی آل محمد۔ بڑی تفصیلی گفتگو آج جناب عمران خان صاحب کے ساتھ ہوئی ہے، جس کے بارے میں بیرسٹر گور صاحب نے آپ کے سامنے معروضات رکھی ہیں۔ آج ان کو ہم نے آگاہ بھی کیا کہ ہائی کورٹ میں بھی آج ہیئرنگ ہوئی، جو اسلام آباد کی 3 کیسز ہیں، شعیب شاہین صاحب کا جو حلقہ ہے، علی بخاری صاحب کا جو حلقہ ہے اور عامر مغل صاحب کا، اس پہ آج ہیئرنگ ہوئی۔ اور جو ٹرائیبیونلز میں کیسز ہیں، اس کے حوالے سے آج چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے بڑے سخت ریمارکس دیے ہیں، ریزرویشن کا اظہار کیا ہے کہ اگر صرف 1 سال پہلے حکومت نے الیکشن کے قوانین میں تبدیلی کر کے جو ریٹائرڈ ججز کا ایک آپشن تھا وہ ختم کیا تھا، تو آج چیف جسٹس صاحب نے پوچھا کہ پھر آپ نے دوبارہ اس کو کیوں ڈالا؟ آپ اپنے ذہن میں شاید حکومت کلیئر نہیں ہے۔ دوسرا سوال آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس بات پہ اٹھا، جس سے آج جناب عمران خان صاحب کو ہم نے آگاہ کیا کہ چیف جسٹس صاحب نے حکومت سے استفسار کیا کہ جب قومی اسمبلی کا اجلاس 3 دن بعد ہونے والا تھا، تو پھر آپ کو آرڈیننس سے قانون میں تبدیلی کرنے کی کیا ضرورت تھی، اور وہ بھی کیئر ٹیکر پریزیڈنٹ سے، کیونکہ زرداری صاحب تو موقع پہ موجود نہیں تھے، تو چیئرمین سینٹ صاحب سے ہی کروانے کی کیا ضرورت تھی؟ اس پہ ہمارے وکلاء نے یہ نقطہ بھی رکھا جب محترم چیف جسٹس صاحب نے یہ بات کی کہ آرڈیننس لانے کی کیا ضرورت تھی جب 3-4 دن بعد قومی اسمبلی کا اجلاس تھا، اور وہ بھی کیئر ٹیکر صدر سے کیوں کروایا گیا؟ تو ہمارے وکلاء نے یہ نقطہ بھی رکھا کہ حضور وہ صدر بھی خود گیلانی صاحب کی طرف اشارہ تھا کہ گیلانی صاحب کے تو خود کے کیس جو ہیں وہ ٹرائیبیونلز میں ہیں، تو وہ کس طرح ایک ایسے قانون پہ دستخط کر سکتے ہیں جب وہ خود اس میں ان پہ سوالیہ نشان ہے۔ آج کی گفتگو میں عمران خان صاحب نے ایک بہت بڑی بات کی ہے جو آگے کا راستہ دے سکتی ہے۔ انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے کبھی بھی مذاکرات سے انکار نہیں کیا، لیکن مذاکرات معنی خیز ہونے چاہیے، میننگ فل ہونے چاہیے، نشستن گفتن برخاستن نہیں ہونے چاہیے۔ نہ میں یہ سمجھتا ہوں نہ ابھی تک حکومت کی طرف سے کوئی سنجیدہ اقدامات لیے گئے ہیں، اور نہ کہیں اور سے کوئی ایسی بات کی گئی ہے جس سے معاملات کے حل کی طرف کوئی نہ کوئی راستہ بنے۔ 2 ہی بنیادی نکات ہیں جو پچھلی بھی ملاقات میں عمران خان صاحب نے کیے اور آج بھی ہم نے ریز کیے، کہ اس کے علاوہ تیسرا کوئی بنیادی نقطہ ہے ہی نہیں۔ پہلا اسیران کی رہائی، اور اس عظیم آدمی کو آج بھی سلام کرنے کو دل کرتا ہے کہ وہ اس گرمی میں اڈیالہ میں ڈیتھ سیل میں پڑا ہوا ہے، وہ اپنی رہائی کی بات نہیں کر رہا، وہ کسی ڈیل کی بات نہیں کر رہا۔ اور یہ ذہن میں رکھیں کہ مذاکرات اور ڈیل میں فرق ہوتا ہے۔ ہم مذاکرات کے لیے حامی ہیں، ڈیل کے لیے نہیں۔ اس لیے ابھی تک 300 دنوں سے عمران خان 300 دنوں سے جیل میں ہے کہ وہ ڈیل نہیں کر رہا، وہ صرف مذاکرات کی بات کر رہا ہے۔ جو ڈیل کرتے ہیں وہ بکسوں سمیت سعودی عرب یا بکسوں سمیت وہ لندن پہنچ جاتے ہیں، وہ ہے ڈیل والے، یہ مذاکرات والے۔ لیکن مذاکرات، آپ یہ بتائیے، اسیران کی رہائی اور مینڈیٹ کی واپسی، یہ 2 بنیادی نکات ہیں، تیسرا کوئی نقطہ فی الحال نہیں ہے۔ پہلے مینڈیٹ کا فیصلہ ہو، اسیران کی رہائی ہو، کو خدا لگتی بات کریں۔ ڈاکٹر یاسمین راشد 80-85 سال